یہ ہماری قسمت، ہم اپنی قسمت پہ جتنا ناز کریں کبھی نہیں کریں۔ ان کی شان کا کیا ہے؟ ان کی شان کا کیا کہنا ہے؟ ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یعنی درود پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل پر پڑھتے ہو نا نماز میں۔ وہ اب نماز میں پڑھتے ہیں تو یہ تو نہیں آیا کہ وہ کیسے ہیں نبی کی آل والے، یہ آیا کہ آل نبی اس پر ہے، نبی کی آل پر۔ تو جو نبی کی آل کا ذکر نماز کے اندر ہے، جس نبی کی آل کا ذکر نماز کے اندر ہے کہ اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی ہے، تو اندازہ لگائیے اس نبی کی آل کی یعنی عظمت کا عالم کیا ہوگا، ان کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ تو اس لیے کہ چہرے کا چہرہ کریے آپ اس سے بولے مطلب کہ آپ کو یہ یعنی باروں کے خاک لے کر کے کچھ کہ آپ کو حضرت کا بیان سننا ہے۔ اور طالب آپ حضرت کے سامنے نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گنگنانے کے لیے حاضر ہو رہا ہے، لہذا آپ نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سماع فرمائیں اور اس کو دعات و تحسین سے بھی نوازیں۔ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ، بہت خوش ہوئی کہ آپ تشریف لائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم گنہگاروں کو رب سے بخشواتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت سناتے جائیں گے، پیش حق مزدہ شفاعت سناتے جائیں گے۔ آخر حضرت تک استقبال فرمانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، عامری مولا، شہزادہ غوث اعظم، تشریف عید میلاد النبی، تکبیر۔ جزاک اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد الذی تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الحوائج وعلی آلہ وصحبہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الحکیم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ در دل مومن مقام مصطفیٰ است، در دل مومن مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ است۔
آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ است۔ ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ یا خدا جسم میں جب تک کہ میری جان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، آخری وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ بے انتہا فضل و احسان ہے، اس کے فضل کی انتہا نہیں، اس کے احسان کی کوئی حد نہیں، اس کے کرم کی انتہا نہیں کہ اس نے ہمیں مصطفیٰ کا غلام بنا دیا، مصطفیٰ کو ہمیں دے دیا، سید الانبیاء سے ہمارا تعلق ہو گیا، حضور کہ ہم غلام، حضور ہمارے آقا، سید الانبیاء سے ہمارا تعلق ہے۔ ہم کون ہیں؟ محمدی۔ ہم کون؟ محمدی۔ آبروئے ماں ز نام مصطفیٰ است، ہماری آبرو، ہماری عزت، ہماری تمکنت، ہمارا مقام نام مصطفیٰ کے صدقے میں ہے۔ تو بندگان خدا، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان جیسی دولت سے مالا مال فرمایا۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایمان ہے تو نماز ہے، ایمان ہے تو روزہ ہے، ایمان ہے تو زکوٰۃ ہے، ایمان ہے تو حج ہے، ایمان ہے تو تلاوت ہے، ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایمان نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اگر کوئی کافر نماز پڑھے تو کیا وہ نماز ہے اس کی؟ نہیں۔ اگر روزہ رکھ لے، صبح صادق سے غروب آفتاب تک بھوکا رہے تو کیا اسے روزہ دار کہیں گے؟ نہیں۔ اگر کوئی لاکھوں روپیہ کافر زکوٰۃ دے تو کیا وہ زکوٰۃ ہے؟ اگر کوئی اتفاق سے مدینہ بھی پہنچ جائے، مکہ پہنچ جائے، طواف کر لے، کیا اسے حاجی کہیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں ایمان نہیں ہے۔ ایمان ہے تو ہر عمل میں جان ہے، ایمان ہے تو نماز میں جان ہے، ایمان ہے تو روزے میں جان ہے، ایمان ہے تو تمہارے حج میں جان ہے، ایمان ہے تو یہ میرے محبوب کی داڑھی میں جان ہے، یہ میرا محبوب ہے، محبوب کا بیٹا بھی محبوب، محبوب کا بیٹا محبوب۔ ہاں ہاں ہاں، تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ایمان ہے تو سب میں جان، ایمان نہیں تو کسی عمل میں جان نہیں، بیکار ہے وہ۔ جس طرح یہ باڈی ہے، آپ نے تو بڑی بڑی باتیں سن لی، اب فقیر کی چھوٹی چھوٹی باتیں سن لیجئے۔ مولانا نے جو کچھ کہنا تھا کہہ دیا، اب تبرکن میں بھی کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں، ایسی تقریر تو مجھ سے ہو نہیں سکتی۔ تو کیا عرض کر رہا تھا؟ جان یہ کیا ہے؟ جسم ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بور ہو رہے ہیں کیا؟ ابھی تو تقریر شروع، جب مجھے لا لیے ہیں تو پھر اٹھوں گا نہیں، میں فجر بھی ہو جا سکتی ہے، میں اٹھ بھی جاؤں گا، وہ جب تک دیں گے میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، وہاں سے منقطع ہو گئی بات تو ہم چلے جائیں گے، تو ہمارا معاملہ الگ ہے، سمجھ میں آیا نا؟ تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ باڈی میں جان ہے تو باڈی ویلیبل ہے، آنکھ میں جان ہے تو آنکھ ہے،
کان میں جان ہے تو کان کی ویلیو ہے، جان ہے تو کلام کی ویلیو. یہ بھی سمجھ میں نہیں آتا. میں بڑی چھوٹی باتیں سمجھا رہا ہوں. یہ دیکھنا، سننا، بولنا، چلنا، بیٹھنا، اٹھنا، سمجھنا، یہ سب کی جان کیا؟ جان. تخت غسل پر آپ دیکھیے باڈی رکھی ہوئی رہتی ہے. آنکھ ہے دیکھتا نہیں، کان ہے سنتا نہیں، زبان ہے بولتا نہیں، ہاتھ ہے پکڑتا نہیں، پاؤں ہے چلتا نہیں. کیا ہو گیا؟ بچہ پوچھتا بابا کیا ہو گیا دادا جی کو؟ کیا ہو گیا؟ وہی دادا ہیں، دیکھتے نہیں، پکار پر لبیک کہتے نہیں. کیا ہو گیا؟ باپ کہتا بیٹا جانے جانا کی جو تجلی تھی وہ چلی گئی، اب وہ تجلی نہیں رہی، جان نہیں ہے تو سارے صفات معطل ہو گئے. سبحان اللہ. باڈی میں جان ہے تو صفات ایکٹیو رہتے ہیں. اسی طرح عمل میں ایمان ہے تو سارے اعمال مقبول. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک. ایمان کے بغیر کوئی عمل ہی نہیں. جی سر. ہاں کوئی عمل نہیں. عمل کی جان ایمان. عمل کی جان ایمان. بولو عمل کی جان کیا ہے؟ ایمان ہے. اور ہر ایک کی ایک جان ہوتی ہے، ہر ایک کی ایک جان ہوتی ہے. رہنا تو جان ہونا. ہر ایک جتنے ہیں ان میں جان ہے، ان میں جان ہے. جس کی وجہ سے تم ہیں، جس کی وجہ سے تم ہیں وہ دکھتی نہیں، وہ دکھتی نہیں. اس کا کام دکھانا ہے تمہیں. اس کا کام دکھانا. جان کا کام سبحان اللہ. جان کا کام دکھنا نہیں، جان کا کام دکھانا ہے. جان کا کام دکھانا ہے. جب وہ چلی جاتی ہے، دکھانے کا کام ختم ہو جاتا ہے تو بندہ روپوش ہو جاتا ہے. کیا ہو گیا؟ پردے میں ہو گئے. کیا ہو گیا؟ جو دکھا رہی تھی وہ ساتھ چھوڑ دی. اللہ نہیں سمجھ میں آیا. تو ہر ایک کی جان ہوتی ہے. تو عمل کی جان کیا ہے؟ بول بیٹا ایمان. ساتھ دو، میں 10-15 منٹ بولوں گا. عمل کی جان ایمان. تلاوت کی جان ایمان. روزے کی جان ایمان. خیرات کی جان ایمان. طواف کی جان ایمان. ہر نیکی کی جان ایمان. اب ایمان کی جان کیا؟ ایمان کی جان کیا؟ ایمان کی جان کیا؟ میں نے پوچھا اے ایمان کے دینے والے، تو ہی بتا دے کہ ایمان کی جان کیا ہے. جس کے ذریعے سے مجھے ایمان ملا اس سے میں نے پوچھا کہ آپ ہی بتا دیں ایمان کیا ہے. تو جان ایمان کہتی ہے، ایمان کی جان کہتی ہے. ایمان کا آقا کہتا ہے، ایمان کا مالک کہتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اے میرے غلام سن لے، تو مومن ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ تو مجھے اپنے باپ سے بڑھ کے نہ چاہے، ماں سے بڑھ کے نہ چاہے، بھائی سے بڑھ کے نہ چاہے، بیوی سے بڑھ کے نہ چاہے، ساری کائنات سے بڑھ کر میں جب تک تیرا محبوب نہ بن جاؤں تو مومن ہی نہیں. سبحان اللہ. ہاں اللہم صل. تو مومن کسے کہتے ہیں؟ بور ہو رہے ہیں مولانا؟ ارے مولانا آپ اوپر تشریف لائیے نا، اللہ سلامت رکھے. مومن کسے کہتے ہیں؟ ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہاں تک تو سمجھ میں آیا آپ کو؟ ایمان کہتے ہیں عشق مصطفیٰ کو. مصطفیٰ کے پیار کو ایمان کہتے ہیں. بس اس کے سوا کوئی آسان بات. مصطفیٰ سے لو کرنا یہی ایمان. مصطفیٰ کو دیکھنا ایمان. مصطفیٰ کو تکتے رہنا ایمان. مصطفیٰ پر مال قربان کرنا ایمان. مصطفیٰ پر جان قربان کرنا ایمان. مصطفیٰ پر خواہشوں کو قربان کرنا ایمان. مصطفیٰ پر ارمانوں کو قربان کرنا ایمان. مصطفیٰ کے ہو جانے کو مومن کہتے ہیں. اللہم
صلی علی سبحان اللہ عشق مصطفیٰ کو ایمان کہتے ہیں، عاشق مصطفیٰ کو مومن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ عاشق مصطفیٰ کا نام کیا؟ مومن۔ مومن کسے بولتے ہیں؟ عاشق مصطفیٰ۔ اب اس سے آسان میں نہیں بول سکتا، اس سے زیادہ نہ اردو کو میں بگاڑ سکتا ہوں نہ اور اس سے نیچے اتر سکتا ہوں۔ جتنا ہو سکے میں اتر کے سمجھا رہا ہوں تاکہ یہ بچہ بھی سمجھ جائے۔ سمجھ میں آتا ہے یا نہیں؟ تو ایمان کسے کہتے ہیں؟ عشق رسول اللہ کو۔ یہ رسول اللہ کا عشق ہے تو سمجھ جا تو مومن ہے۔ دیکھ اپنے قلب کی طرف دیکھ، محمد کے نام سنتے ہی تیرا قلب مزہ لیتا ہے، خدا کی قسم تو مومن ہے۔ سبحان اللہ نہیں کچھ ہوتا نہیں تو سمجھ تیرے ایمان میں نقص ہے۔ ایک ہے مومن، ایک ہے مومن کامل۔ مومن کامل کون؟ جو رسول اللہ کو اپنے بچے سے زیادہ چاہے، اپنی اولاد سے زیادہ چاہے، اپنی بیوی سے زیادہ چاہے، اپنے باپ سے زیادہ چاہے، اپنی ماں سے زیادہ چاہے۔ ماں سے بڑھ کر کون؟ صحابہ کا وظیفہ کیا تھا؟ صحابہ کیا کہتے تھے؟ صحابہ کا تکیہ کلام کیا تھا؟ جب بھی رخ مصطفیٰ پر صحابی کی نظر پڑتی، صحابی سب سے پہلے کیا کہتا؟ فداک ابی و امی یا رسول اللہ، اے میرے رسول، اے اللہ کے رسول، میں کیا کروں؟ تجھ پہ کیا قربان کروں؟ مال تیری ٹھوکر کے برابر نہیں، جان تیری نالین کی دھول کے برابر نہیں، میری ماں کو تجھ پر وار دیتا ہوں، میری ماں تجھ پر قربان، میرا باپ تیرے صدقے۔ اللہم صلی علی سبحان اللہ سیدنا محمد وعلی آلہ۔ اللہم صلی علی تو ایمان کی تعریف کیا؟ سب سے زیادہ، ذرا غور سے سنیں 5-10 منٹ، سب سے زیادہ چاہنا۔ کسے چاہنا؟ ساتھ دو میرا، حضور کو، حضور کو، حضور کو زیادہ چاہنا نہیں، احب، زیادہ چاہنا۔ ایک ہے چاہنا، ایک زیادہ چاہنا۔ چاہت کسے بولتے ہیں؟ محبت کسے بولتے؟ یہ بیٹھ کے ہے نا، میرا دل ادھر جاتا ہے، میرا دل، سب بیٹھے ہیں، دل ادھر متوجہ ہوتا ہے، یہی محبت۔ کسی کا قلب کسی کی طرف جھکنا، کسی کا قلب کسی کی طرف متوجہ ہوتا ہے، دل ادھر مائل ہوتا ہے، یہ محبت۔ یہ بیٹھ کے ہے نا ادھر محبت، ادھر اتنی دور ہے، 1 2 3 4 5 6، مگر دل ادھر ہے۔ اسے دل ادھر جاتا نا، جی 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 سر، اللہ، قلبی میلان کو محبت بولتے بیٹے۔ قلب کسی کی طرف مائل ہوتا نا، سمجھ میں نہیں آتا، سمجھ میں آیا تو منڈی ہلاؤ۔ قلب ادھر گیا تو محبت بولتے اسے محبت۔ اب وہ محبت بڑھتی 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 پیدا ہوتی، اس کے بعد اس کا لڑکپن، وہ چھوٹی رہتی، پھر بڑھتی، اس پر جوانی آتی، اس پر شباب آتا، اب وہ مضبوط ہو جاتی، توانا ہو جاتی، تو اسے کہتے عشق۔ محبت جب تک حدود میں، قلبی میلان جب تک حدود میں رہتا ہے اسے کہتے ہیں محبت۔ اور وہ محبت جب قوی ہو جاتی اسے کہتے ہیں عاشق بن گیا، عاشق بن گیا، عشق پیدا ہو گیا۔ حضور فرماتے ہیں مجھ سے محبت کرنے والا مومن نہیں، حضور نے کہا مجھ سے عشق کرنے والا مومن، عشق کرنے والا مومن۔ اللہ، اب محبت میں کیا ہوتا ہے، عشق میں کیا ہوتا؟ کیا بات ہے سر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سمجھ میں نہیں آتا؟ نہیں آتا؟ یہ داڑھی والا حضرت آتا ہے؟ آتا ہے، سمجھ میں آتا تو اتنا تو بتا دے کہ میں سمجھ رہا ہوں۔ اچھا، یہ سمجھ کو آپ کو تو یہ باتیں معلوم ہوگی، کم سے کم میری حوصلہ افزائی کیجئے۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ محبت میں کیا ہوتا ہے، محبت میں کیا ہوتا ہے؟
محبت ہو گئی مجھے کس سے؟ محفوظ سے۔ اب میں بیٹھا ہوں تو بولا محفوظ معلوم؟ محفوظ کس کا بیٹا؟ محفوظ وہ کرتا، محفوظ چائے پلاتا، محفوظ میرے لیے وقت، محفوظ 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 محفوظ۔ ایک دن میں کئی بار میری زبان سے محفوظ محفوظ کا نام نکل رہا ہے۔ سمجھو کہ میرے دل میں محفوظ کی محبت آ گئی۔ اب یہ مولانا، خوبصورت مولانا، ان سے محبت ہو گئی تو میں بار بار ان کی بات کروں گا۔ ارے وہ مولانا کیسے ہیں، وہ خوبصورت مولانا کیسے ہیں، گورے مولانا کیسے، تو سمجھو کہ میرے دل میں ان کی محبت آ گئی۔ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ محبت کا تقاضا کیا؟ من احب شیئا اکثر ذکرہ۔ سبحان اللہ۔ کسی کو کسی سے محبت ہو گئی تو اس کا ذکر کثرت سے کرے گا۔ سبحان اللہ، نہیں سمجھ میں آیا تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے سر۔ حضور فرماتے ہیں مجھ سے چاہنا بھی نہیں، مجھے زیادہ چاہنا، مجھے تو زیادہ محمد محمد محمد، بولو محمد 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 محمد۔ یہ اللہ کا ذکر، اللہ کہتا ہے یا محمد من ذکرک ذکرنی، تجھے پکارنے والا تجھے نہیں پکارتا، وہ مجھے پکارتا ہے۔ محمد محمد میں اللہ اللہ ہے۔ حضور فرماتے مجھے زیادہ چاہنا سے مراد کیا؟ زیادہ مجھے یاد کرنا۔ ہاں، زیادہ حضور کو یاد کرنا۔ حضور فرما زیادہ، کثرت بولے تو کتنا؟ زیادہ کتنے بار بولنا؟ 100، 200 کثرت نہیں، 300 کثیر نہیں، 400 کثیر نہیں، 500 کثیر نہیں، 1000 کثیر نہیں، 10,000 کثیر نہیں، 1 لاکھ کثیر نہیں، 2 لاکھ کثیر نہیں، 10 لاکھ کثیر نہیں، 1 کروڑ کثیر نہیں، 1 ارب کثیر نہیں۔ سبحان اللہ، اللہ، بے شک سر۔ جہاں کاؤنٹنگ ختم ہو جاتی ہے اسے بولتے کثیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں تک کاؤنٹنگ رہیں گی وہ خلیل۔ سبحان اللہ۔ نمبر میں جب تک تے پکارے گا تو خلیل یاد کر رہا ہے۔ حضور فرماتے ہیں کثرت سے مجھے یاد کرنا ایمان کا تقاضا۔ اللہ، سمجھ میں آ رہا ہے؟ 24 گھنٹے حضور کی دھن میں رہنا۔ کیا بیٹے ختم کر دوں؟ دیکھو مجھے کیوں بلائے، میں مولانا کی دعوت پہ آیا، چلے جانا۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ دل مذاق کیا، بھول گئے، ساتھ دو نا۔ 24 گھنٹے حضور کی دھن میں رہنا۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ سب سے زیادہ حضور کو یاد کرنا۔ اب ہم 12 دن یاد کرتے ہیں تو بدعت کا فتویٰ نکل جاتا ہے۔ بدعت کرتے ہیں۔ بدعت بولنا بھی نہیں آتا، بدعت کا ترجمہ نہیں معلوم، چھوڑ بیٹے۔ بدعت کسے بولتے؟ اللہ، یا 12 دن حضور کی تعریف کریں تو بدعت۔ حضور کہتے ہیں تیری ساری زندگی میری تعریف میں لگا دیا تو تم مومن کامل۔ آئے ہائے، نہیں سمجھ میں آیا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ساری زندگی حضور کی یاد میں رہنے والے کو مومن کامل کہتے ہیں۔ اللہ، اللہم صلی علی سیدنا۔ کیسا لگا نا؟ لگا دو بیٹے برابر۔ ہاں جی لگا دی۔ آپ کو مزہ آتا ہے؟ میں 10-15 منٹ، آپ پریشان نہیں ہو جانا، 10-15 منٹ میں ختم کر لوں گا۔ بہت آ رہا ہے لیکن اچھا تھوڑا تڑپ رہے ہیں لوگ۔ اللہ 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 اللہ، بھائی میری ٹوپی نکال دیں گے آپ؟ ہاں
مائک لگا کے ٹوپی نہیں نکالنا، مائک بھی لگائیے، ٹوپی بھی لگی رہنے دیجیے. ہاں ہو گیا. جزاک اللہ. یہ تو ہمارا آدمی ہے. ہاں تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ جزاک اللہ. کیا بولیے نا کیا؟ ہر وقت حضور کی یاد میں رہنا. 12 دن میں یہ میلاد کیا؟ اللہم صلی علی سیدنا. مولا فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین. سبحان اللہ. ایمان سمجھایا نا. مولا فرماتے ہیں یہ احسان کس پر ہوا؟ ایمان والے پر. جس کے دل میں ایمان ہے وہ نام محمد پر اچھل جائے گا. وہ دلیل نہیں پوچھے گا. وہ دلیل نہیں پوچھے گا. 1,00,000 روپے تجھے مل گئے، خوشی لات آئی آتی، خود بخود آتی. آ گئی تو جا کے بڑے بھائی سے پوچھتا کیا بھائی یہ خوشی جائز ہے ناجائز؟ پوچھا تو بڑا بھائی تماچا مارے گا. رشید کہ بولا ارے دیوانے یہ تو 1,00,000 روپے ملے تو خوشی آنا لازمی ہے. 2 لاکھ ملے تو خوشی آ کے رہے گی. کسی کو گھر ملا تو خوشی آ کے رہے گی. لاولد کو بچہ ملا تو خوشی مل کے رہے گی. غریب کی غربت دور ہو کے امیری آئی تو خوشی آ کے رہے گی. ارے جاہل کا جہل دور ہو کے علم آیا تو خوشی آ کے رہے گی. ہر شے کے ملنے پر خوش ہونا جائز اور جانے اشیاء کے ملنے پر خوش ہونا ناجائز. ارے تجھے جو خوشی ملی حضور فرماتے من نوری. تجھے جو اولاد ملی حضور فرماتے من نوری. تجھے جو باپ ملا حضور فرماتے وہ میرے نور سے بنا. تجھے جو دکان ملی حضور فرماتے ہیں محفوظ وہ دکان میرے نور سے بنی. تجھے جو اسلام ملا وہ میرے نور سے ملا. تجھے جو ایمان ملا وہ میرے نور کا صدقہ ہے. تجھے جو احسان کی دولت ملی وہ میرے نور کا صدقہ ہے. تجھے جو مغفرت ملے گی وہ میرے نور کا صدقہ ہے. تجھے جو جنت ملے گی وہ میرے نور کا صدقہ ہے. تو باپ کے ملنے پر خوش ہونا جائز، ماں کے ملنے پر خوشی کرنا جائز. نوجوان کو جب لڑکی مل جاتی ہے نکاح کی صورت میں خوشی کرنا جائز. وہ خوشیوں میں صرف نکاح نہیں ولیمے کی دعوت. کیا ملا امان تجھے؟ کیا ملا؟ تو کھلا رہا ہے. بیوی ملی تو کھانا کھلانا، مصطفیٰ ملے تو لنگر نہیں چلانا. ارے ہائے ہائے ہے جو بھی کھا رہا ہے سن لے وہابی، تجھے جو مل رہا ہے نا وہ مصطفیٰ کا صدقہ نہیں، مصطفیٰ کے غلاموں کا صدقہ. مصطفیٰ کے غلاموں کا صدقہ اناج کی صورت میں تجھے مل رہا ہے. مصطفیٰ کے غلاموں کا صدقہ پانی کی صورت میں تجھے مل رہا ہے. حضور فرماتے ہیں بہم ترزقون وبہم تمترون. تم کو جو رزق ملتا ہے میرے چاہنے والوں کا صدقہ ہے. وہ تم کو جو پانی ملتا ہے وہ صدیق اکبر کا صدقہ ہے. تم کو جو کھانا ملتا ہے وہ میرے صدیق کا صدقہ ہے. تم کو جو بیوی ملی وہ تم جو زمین پر ہو یہ میرے صدیق اکبر کا صدقہ ہے. فاروق اعظم کا صدقہ ہے. عثمان غنی کا صدقہ ہے. مولا علی کا صدقہ ہے. سبحان اللہ. تو بیوی ملی تو ولیمے کا کھانا کھلانا، مصطفیٰ ملے تو کھانا کھلایا تو بدعت. ارے اس بدعت پر ہماری جان قربان، اس بدعت پر ہمارا ایمان قربان. یہ بدعت ہی اسلام کی جان، یہ بدعت ایمان کی جان، یہ بدعت احسان کی جان، یہ بدعت نماز کی جان، یہ بدعت روزے کی جان، یہ بدعت کعبے کی جان، یہ بدعت طواف کی جان، یہ بدعت تلاوت کی جان. بدعت بولتا ہے. ارے یہ سنت ہے، یہ سنت ہے. کس کی سنت؟
صحابہ کی بات صحابہ کی، انبیاء کی بات، اللہ کی سنت، اللہ کی سنت، میلاد کی خوشی منانا، میلاد کے لنگر چلانا اللہ کی سنت۔ میلاد کے لیے مولا فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد تیری میلاد کے لیے آسمانوں کو بنایا، تیری میلاد کے لیے زمین کو بنایا، تیری میلاد کے لیے چاند کو بنایا، تیری میلاد کے لیے سورج نکالتا ہوں، تیری میلاد کے لیے 1,24,000 انبیاء کو پیدا کیا، تیرے میلاد کے لیے برساتا ہوں پانی، میں ہر کام کر رہا ہوں مصطفیٰ تیری میلاد کے لیے۔ بیزار ہے گیا 5 گھنٹے بولوں گا، بلایا کائی کے لیے۔ اور یہ میلاد کا مزہ لینے والا کون؟ سبحان اللہ۔ مولا فرماتے ہیں حضور کس کس کے لیے احسان؟ ابھی مولانا نے کہا ساری دنیا کے لیے۔ باہر بھجن بچہ بولتا کیا کرتی؟ بگڑا، گربا، بول با، گربا کرتے ہیں نا، ان کے لیے بھی رحمت للعالمین کی رحمت کا صدقہ ہے۔ وہ رحمت نہیں ہوتی تو گربا میں ہاتھ کا چلاتا وہ گڑبڑ ہو جاتی، اور وہ گڑبڑ کو روکنے والے میرے مصطفیٰ کی رحمت ہے۔ اللہم سب کے لیے رحمت۔ بور ہو رہے ہیں کیا آپ حضرات؟ یہ نوجوان تو ہنستے ہوئے سنتے ہیں، کتنوں کو مزہ، کتنے حضرات کو مزہ آتا ہے ہاتھ اٹھائیے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہ کر، اللہ ان ہاتھوں کو بھر دے مولا، ان کے دامن میں تیرے میلاد والے آقا کا صدقہ ڈال دے، ان کو خوش رکھ کہ جب بھی تجھ سے مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائیں ان کے ہاتھوں کو بھر دے میرے مولا۔ جزاک اللہ۔ کیا کہہ رہا تھا میں؟ ذرا ساتھ دو، میں سوچ کے نہیں آتا ہوں، پوچھ کے بولتا ہوں، لینا دینا آتا ہے۔ بڑی بات بھول گئے؟ جزاک اللہ۔ یہ مولوی صاحب، میلاد کرنا اللہ کی سنت۔ کیا بات ہے؟ اللہ کہتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، یہ میلاد والا آقا سب کو دینے والا۔ بدھ بھی خدائی کرتے ہیں، رحمت میرے نبی کی ہے، میرے نبی کی رحمت ہٹی تو وہ برگا نہیں کرے گا، گربا بت غائب ہو جائے گا۔ نکل گیا نا، آواز آ رہی ہے؟ جی سر۔ ہاں تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ سب کے لیے رحمت ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ عالمین کے لیے بھیجا، عالمین کے لیے احسان جتاتا ہے تو ایمان والوں کو۔ سبحان اللہ۔ لقد من اللہ علی الناس، سبحان اللہ۔ لقد من اللہ علی الصالحین، لقد من اللہ علی المسلمین، لقد من اللہ علی المؤمنین۔ ایمان کسے بولتے؟ عشق کو۔ مومن کسے بولتے؟ عاشق کو۔ مولا کہتے ہیں اے غلامان مصطفیٰ، اے عاشقان مصطفیٰ، تمہاری بزم میں تمہارے معشوق کو میں نے بھیج کر تم پر احسان کیا۔ اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ ختم کر لیتا ہوں۔ اب جہلا، حمقا، بول کیا بولنا، کیسا بولنا؟ بول جہلا، حمقا، بول حمقا۔ جاہل کی جمع جہلا، احمق لوس، فول کی جمع احمق، حمقا۔ کسی کو بولنا تو احمق بولے تو سمجھ جائیں گا، یہ جماعت حمقا سے تعلق رکھنے والا ہے، فرقہ حمقا بولے سمجھ جاتے ہیں۔ تو حمقا پوچھتے ہیں
یعنی لوز پاگل، جن کو یہاں کیا ہے ہاسپٹل دیوانے لوگوں کو رکھنے کی، بمبئی میں نہیں ہے دیوانے، بمبئی میں دیوانش نہیں شاید، دیوانے نہیں ہوتے یہاں کے لوگ. مدراس میں ایک ہاسپٹل ہے کیل پارک، یہاں نہیں ہے. چپ ماشاءاللہ سب فرزانے ہیں، دیوانے نہیں ہیں. اللہ تمہاری فرزانگی کو قائم رکھے. تمہاری یہ کہے کے لیے دیے تو کسی کے دیوانے ہو گئے. جو مصطفیٰ کا دیوانہ ہو جاتا ہے وہ فرزانوں کو عقل کی بھیک دیتا ہے. ہوش فرزانوں کے، ہوش فرزانوں کے یہ دیوانہ اڑا دیتا ہے. مصطفیٰ کا دیوانہ عقل مندوں کو عقل کی بھیک دیتا ہے. اللہم صلی. اب یہ احمق پوچھتے ہیں حضور میلاد کیے کیا؟ یہ سوال ہی دیوانوں کا سوال ہے. اگر ایسی آیت ہوتی لقد من اللہ علی النبی تو حضور میلاد کرنا، حضور خوشی منانا. ایسی یقیناً اللہ نے احسان کیا مصطفیٰ کو بھیج کر مصطفیٰ پر، ایسا ہے کیا؟ ارے سمجھو با، اللہ نے کس پر احسان کیا؟ مومنوں پر. یہ پوچھتا ہے حضور خوشی منائے کیا؟ ارے حضور ہم کو ملے، ہم خوشی منا رہے با. لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً بلا شبہ اللہ نے احسان کیا کس پر؟ محفوظ پر، سبحان اللہ، مقصود پر، سبحان اللہ، محمود پر، محبوب پر، مومنین پر. تو کون خوشی منائیں گے؟ مومن. محفوظ کو بنگلہ ملا بلا تشبیہ، یہ مثال ناقص، بنگلہ ملا تو خوشی کون منائے گا؟ محفوظ. بنگلہ خوشی منائے گا کیا؟ محفوظ کو مرسیڈیز کار ملی، بینز کار ملی. یہ پوچھتا ہے اچھا یہ بینز کار خوشی کرتی ہے کیا؟ ارے وہ خود خوشی دینے والی ہے رے. لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی النبی نہیں. کیا بات ہے سبحان اللہ. اللہ پھر ختم کر لیتا ہوں. پھر نبی خوشی نہیں منائے کیا؟ نبی خوشی نہیں مناتے تو ہم مناتے نہیں، ہم میلاد کرتے ہی نہیں. 1400 برس سے میلاد جو چل رہی ہے اس کی وجہ کیا؟ شروع کرنے والا میرا مصطفیٰ، میرا اللہ. سبحان اللہ. زور سے اٹھا کے پھینکا ہے گھڑی، جتنی طاقت رہے گی اتنی دور جائے گی. یہ گھڑی اور زور سے وہ اس کو عرفان کے سر پہ لگے گی. جتنی زور سے میں پھینکوں گا اتنی دور جائیں گی وہ گھڑی. یہ میلاد کو ڈھکلنے والا اللہ بھی مصطفیٰ. اب یہ میلاد چلتی رہے گی، آتی رہے گی، ہر ایک دور میں میلاد چلتی، کیونکہ شروع کرنے والا اللہ. اللہم صلی اللہ. کہا یہ میلاد ختم ہوتی نہیں نا، وہ اللہ سے جا کے پوچھ، اللہ سے پوچھ. عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے دیوانے، یہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے. یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا تیرا. یہ وہاں بھی گھٹانا چاہتے ہیں، اللہ بڑھانا چاہتا ہے. اب کون جیتے گا، کون ہارے گا؟ بول بیٹا. اللہم صلی. لقد من اللہ علی المؤمنین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایمان والوں کو دولت ملی، ایمان والے مزہ کر رہے ہیں. بے ایمان والوں کی موت تھی، وہ مر رہی، ان سے کیوں جھگڑا کرتے؟ تمہارے گھر میں بچہ پیدا، خوشی کرو. سبحان اللہ. عبد الشیطان کے گھر میں موت ہوئی، وہ روتا ہے. عبد الرحمن کے گھر میں مصطفیٰ ملے، وہ مزہ لیتا کرتا ہے. اللہم صلی علی.
چھوٹی چھوٹی بات، چھوٹی بات، بڑی باتیں مولانا سے سنیں. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے احسان کیا کس پر؟ ایمان والوں پر. کیا کر کے احسان کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا، رسول اللہ کو بھیج کر. اب سوال کرتے، اب یہ ایک جواب، ارے احسان کیا خوشی کرے گا؟ جسے احسان ملا وہ خوشی کرے گا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں مسکرا رہے ہیں آپ. یہ احسان خوشی کرے گا کیا بات؟ رسول احسان، سبحان اللہ، اللہ محسن، اللہ احسان کرنے والا. احسان کیا؟ رسول اللہ. تو کو احسان مند، مجھے احسان ملا میں خوشی کرتا ہوں. ایک بات پھر، یہ احسان بے مثال احسان. گھر جو ہے وہ خوشی دیتا خوش ہو نہیں سکتا. وہ خود کیا خوش ہوگا؟ اسے عقل بھی نہیں ہے، سمجھ بھی نہیں، وہ پتھر کا بنا ہوا ہے. یہ احسان نور کا بنا ہوا، یہ احسان اللہ کے نور سے بنا ہوا. یہ خوش ہوتا بھی ہے اور خوشی دیتا بھی ہے. میلاد کرنے کی توفیق دیتا بھی ہے، میلاد کرتا بھی ہے. میرے نبی کے میلاد کرنے کی وجہ سے ہم میلاد کرتے ہیں. اگر حضور نہیں کرتے تو نعوذ باللہ ہم میلاد نہیں کرتے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خدا کی قسم نہیں کرتے. میلاد کر رہے ہیں اس لیے کہ ہمارے اللہ نے کیا، رسول اللہ نے کیا، ہم کر رہے ہیں. اب بولیں گے اللہ کہاں کیا؟ یہ آیت کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین، پورا میلاد کی بات. اب رسول میلاد میں ہوتا کیا؟ یہ سن لو. اب کیا ہو رہا ہے؟ یہ میلاد نا کیا ہو رہا ہے؟ حضور کی شان بیان ہوتی، بس اس کے سوا کچھ میلاد نہیں. شان مصطفیٰ کو بیان کرنے کو میلاد کہتے ہیں. مصطفیٰ کی شان بیان کر، بے شک بے شک، اللہ اللہ، بے شک، سبحان اللہ. مصطفیٰ کی شان جس محفل میں بیان ہوتی ہے اسے میلاد، شان مصطفیٰ میلاد. دوسرا میلاد میں کیا کرتا ہے؟ بات بولنا بیٹے. حضور کی شان. اللہ میلاد کیا کیا؟ مٹی پڑو تیری عقل پر. قرآن کھول کے دیکھ، پورے قرآن میں میلاد ہے. سبحان اللہ، پورے قرآن میں وضاحت کے ساتھ ہے. سبحان اللہ. پھر محبوب کی بات بات میں رکھ کے بات، بات میں بات ہے. ذرا آنکھ کھول، یہ آنکھ سے اللہ، نہیں یہ آنکھ سے حروف دکھیں گے. ان آنکھوں سے کیا دکھیں گے؟ الف لام میم. ان آنکھوں سے دیکھنے کی چیز الف لام میم. بچہ بھی دیکھتا ہے الف لام میم. ذالک الکتاب، یہ بھی دیکھتا، وہ بھی دیکھتا، یہ بھی دیکھتا. ان آنکھوں سے حروف دکھتے. ایک ہے دماغ کی آنکھ، یہ آنکھ سے حروف دکھیں گے. دماغ کی آنکھ کھلی تو معنی دکھے گا، میننگ. ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا معنی. یہ کب دماغ کی آنکھ کھلنا؟ سبحان اللہ. جسم کی آنکھ کھلی تو حروف دکھیں گے، دماغ کی آنکھ کھلے گی تو معنی، اور دل کی آنکھ کھلے گی. سبحان اللہ. دل کی آنکھ، دل کی آنکھ جب کھلتی ہے، جسم کی آنکھ سے محمد ابن عبداللہ دکھتے ہیں. دل کی آنکھ سے محمد الرسول اللہ دکھتے ہیں. روح کی آنکھ سے محمد النور اللہ دکھتے ہیں. روح کی آنکھ جب کھلتی تو محمد میں نور خدا کے سوا کچھ دکھتا نہیں. دل کی آنکھ کھلی تو محمد ابن عبداللہ میں رسالت کے سوا کچھ دکھتا نہیں. دیا جسم کی آنکھ میں محمد ابن عبداللہ دکھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی. تو بندے کا ختم کر لیتا ہوں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بور ہو رہے ہیں کیا؟ بور نہیں ہونا، 10 منٹ میں ختم کر لیتے ہیں. ہاں لقد من اللہ علی النبی، نہیں علی المؤمنین. اب میں نے کہا ایک جہد سے حضور کو میلاد منانے کی ضرورت نہیں. اب یہ 1400 سال کے بعد نکلے گی نا ذریت الشیطان، وہ پوچھے گی حضور میلاد منائے کیا؟
حضور نے کہا چلو تمہارے لیے ہم میلاد ہمارا خود کر کے بتاتے ہیں. کیا میلاد میں کیا ہوتا؟ پکڑ کے رکھنا بات. شان مصطفیٰ. حضور اپنا میلاد پڑھتے ہیں. اپنی شان مصطفیٰ خود بیان کرتے ہیں. کیا شان ہے میرے نبی. اپنی شان مصطفیٰ بزبان مصطفیٰ. شان مصطفیٰ کی زبان سے سنو اور پھر غلام مصطفیٰ کی زبان سے سنو. شان حضور فرماتے ہیں انا سید ولد آدم ولا فخر. میں ساری اولاد آدم کا لیڈر ہوں, مجھے پرواہ نہیں, مجھے اس کی پرواہ ہی نہیں. انا سید ولد آدم. یہ میلاد نہیں تو کیا؟ اب میلاد میں کیا ہو رہا ہے بیٹے؟ سرداری مصطفیٰ کو بتا رہے ہیں, بے مثلی مصطفیٰ کو بتا رہے ہیں, حضور کی شان کو بتا رہے ہیں, حضور کی شان ظاہری کو بتا رہے ہیں, حضور کے شان بازی. حضور فرماتے ہیں انا سید ولد آدم, میں آدم کی اولاد کا سردار. سبحان اللہ. یہ کون بولے؟ صحابی نہیں, حضور. یہ میلاد نہیں تو کیا؟ انا یہ سنو, یہ سنو حضور کی شان. سن کے جھومو, سن کے جھومو. مقدر جو تمہاری تقدیر پر رش کرو. کیا دولت ملی ہے تم کو؟ اللہ کا احسان کیسا عظیم احسان ہے. حضور فرماتے ہیں انا مبشرہم, انا مبشرہم اذا یئسوا. اے گناہگارو میں مبشر ہوں, جب تم مایوسی کی انتہا پہ پہنچ جاؤ گے میں خوشخبری سنانے آ جاؤں گا. تم جب مایوس ہو جاؤ گے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں, گنبد خضرا کی طرف دیکھو. جب تمہارے کام بگڑیں گے تو میں بگڑی بنانے والا, مجھے دیکھو. میں مبشر ہوں اذا یئسوا, جب وہ نا امید ہو جائیں گے. سب سے بڑی نا امیدی کیا ہے؟ یہ میلاد با. اللہ اللہ سبحان اللہ. ایکم مثلی. حضور میلاد بیان کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ایکم مثلی. اس خطاب کے وقت حضور کے سامنے کون تھے؟ انہیں تھا, میں تھا, میں تھا, میرا باپ تھے صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان غنی, مشکل کشا مولا علی, ابو ذر غفاری. صحابی کسے بولتے؟ اللہ میں صحابہ کی طرف گیا تو تمہارا حال کا بے حال ہو جائے گا. صحابی, صحابی کسے بولتے؟ اللہ. وہ مقام سمجھ میں نہیں آ سکتا. زمین ذرا لے کے چلتا ہوں. زمین اسے بولتے جمادات. زمین میں بڑے بڑے پہاڑ ہیں, نیچے بڑے بڑے پہاڑ کے اوپر ایک چھوٹا پودا. زمین نیچے, پہاڑ نیچے, پودا اوپر ہو گیا. کیونکہ زمین میں جمود ہے, جمادات جمود سے, نباتات میں نمو ہے. چھوٹا پودا نکلتا نکلتا بڑھتا 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 پھیل جاتا. پہاڑ جتنا تھا اتنا ہی, پہاڑ سے بڑھ گیا درخت, بڑا درخت ہو گیا. اب ایک چھوٹا بکری کا بچہ یہ پالتا ہے, وہ جا کے پہاڑ سے بڑا درخت, درخت سے بڑا چھوٹا بکری کا بچہ. مولانا کان کھجا رہے ہیں آپ, ذرا ادھر دیکھیے نا مہربانی فرما کے. ہاں تو کیا کہہ رہا تھا میں آپ کو, آپ کے شایان شان, آپ چھوٹی چھوٹی باتیں برداشت کر لیں آپ. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ چھوٹا بکری کا بچہ درخت کھا گیا, اور یہ بڑے بڑا ہاتھی اس کے اوپر یہ مسرور بیٹھ گیا, بیٹھا نا ہاتھی کے اوپر, انسان بڑھ گیا. صحابی کو سمجھاتا ہوں,
صحابی کو زمین سے اعلیٰ پہاڑ، پہاڑ کے اوپر درخت، درخت کے اوپر چھوٹا بکری کا بچہ، سارے حیوانات کے اوپر بڑا ہاتھی، ہاتھی کے اوپر محفوظ کا بچہ. سبحان اللہ. کچھ غلط بول رہا ہوں کیا؟ نہیں نا بھائی، غلط نہیں نا؟ ہاں. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ ہاتھی، ہاتھی کے اوپر بچہ. ہاں ہاں ہاں. انسان اور سارے انسانات ایک مسلمان کی ٹھوکر کے نیچے. سارے انسانات مسلمان کی کیوں؟ کیونکہ اس کے سینے میں عشق محمد ہے، اس کے سینے میں میلاد والے کی محبت ہے. سارے انسانات کے اوپر مسلم، مسلم کے اوپر مومن، مومن کے اوپر مومن کامل، اس کے اوپر صالح، اس کے اوپر شہید، اس کے اوپر صدیقین، ان کے اوپر اولیاء، اغواث، اقطاب، غوث الاعظم، یہ سب کے اوپر ایک چھوٹا صحابی. چھوٹا صحابی ایک سیکنڈ کے لیے حضور کو دیکھا، ایمان لایا، مر گیا. اس کے دامن عمل میں ایک نیکی نہیں، مگر وہ غوث الاعظم سے اعلیٰ. اب یہ پورے صحابہ، غور سے سنو، 1,00,000 کتنے صحابہ؟ مولانا سے پوچھو، نمبر معلوم نہیں. لاکھوں ہزاروں صحابہ کے اوپر مولا علی مشکل کشا. مولا علی سے بڑا کوئی صحابی نہیں. سب کے اوپر میرے حسن کا بابا، حسین کا بابا، علی مشکل کشا، شیر خدا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہو گیا؟ نہیں نہیں. سارے صحابہ پر مولا علی. اب مولا علی کے اوپر کون؟ عثمان غنی. اتنے بڑے صحابی کے اوپر عثمان غنی. پھر عثمان غنی ذوالنورین، جن کے عقد میں 2 صاحبزادیاں آتی ہیں، ذوالنورین، 2 نور والا. نبی نور کیا، ارے نبی کی بیٹی جس کے نکاح میں گئی اسے نور بنا دی، نور والا بنا دی. اب عثمان غنی ذوالنورین، 2 نور والے. مولانا بور تو نہیں ہو رہے؟ مولانا نہیں، ماشاءاللہ. مولا علی کے اوپر وہ آ گئے. اب عثمان غنی ہی سب کچھ کیا؟ نہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے کسی سے کچھ کم ہیں. عمر فاروق، ان کے اوپر آ کر بتائے. عمر فاروق، حضور نے فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد سلسلہ نبوت جاری رہتا تو نبی بن جاتا میرا عمر. اتنا بڑا عمر، اتنا بڑا میرے عمر، آپ ہی سب کچھ کیا؟ عمر نے کہا نہیں نہیں، ادھر دیکھو، میں سب سے بڑا، علی سے بڑا، عثمان سے بڑا، سارے صحابہ سے بڑا، غوث الاعظم سے بڑا، ماہیم کے بزرگ سے بڑا، اولیاء سے بڑا، سب سے بڑا، مگر ایک ہے اس سے چھوٹا. میں نے پوچھا یا عمر وہ کون ہے؟ وہ کون؟ تو عمر نے کہا وہ کون؟ میں کیا بتاؤں، تو مان یا نہ مان، میں مانتا ہوں. تو مان یا نہ مان اس کی بڑائی، عمر مانتا ہے. تو مان یا نہ مان اس کی بڑائی، عثمان مانتے ہیں. تو مان یا نہ مان، مشکل کشا میرے صدیق اکبر کی بڑائی کو مانتے ہیں. کون ہے وہ؟ افضل البشر بعد الانبیاء. اللہم صلی علی سیدنا محمد. یہ کیا بات میں بات آ گئی؟ کہاں سے چلی بات؟ جذبات میں بہہ رہا ہوں. تو میلاد ختم کر دیتا ہوں. میلاد کا جلسہ منعقد کرنے والا اللہ، اس کے بعد رسول اللہ، انا سید ولد آدم، یہ بولنا میلاد. ایکم مثلی بولنا میلاد. اور حضور نے کیا فرمایا؟ انا مبشرہم اذا یئسوا، یہ بول کے ختم کر. جب میرا امتی مایوس ہو جائے گا اس وقت آ کے
میں مدد کروں گا، نہیں خوشخبری سناؤں گا۔ اور سب سے بڑا پر خطر وقت کون سا ہے؟ آخرت کا۔ سب مل کے دوڑیں گے، حضرت آدم کے پاس جائیں گے، جا کے بولیں گے اے بابا ہم آپ کی ذریت ہیں، آپ کے بچے ہیں، بچا لیجئے۔ آدم کہیں گے نہیں، یہ کام میرا نہیں، اذهبوا الی غیری، میرے غیر کی طرف جاؤ۔ یہ لمبی حدیث ہے، یہ سب جاتے پھرتے دوڑتے پھر گھومتے رہیں گے، کالی کملی والا آگے بڑھے گا، آگے بڑھ کے کہے گا انا لہا انا لہا، وہ کام میرا ہے، بخشوانا میرا کام، اللہ کو راضی کرنا میرا کام، گناہگاروں کو جنت میں لے جانا میرا کام، انا لہا، محی الدین میں ہوں، آجا آجا میں ہوں، آؤ۔ اللہم صلی اللہ۔ تو بندگان خدا، میلاد کا منانے والا اللہ، میلاد کا منانے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب صحابہ کیے کیا، دلائل پیش کر رہا ہوں میں۔ میلاد میں کیا خوشی، یہ ختم کر کے کیا کتنا وقت، بہت وقت ہوا، اللہ ختم کر لیتا ہوں۔ اب سب سے پہلے میلاد انبیاء کے بعد، حضور کے بعد منانے والے کون؟ افضل البشر کائی کو بنے، میلاد کرے۔ میرے مولا علی بات کرے، عثمان غنی بات کرے، فاروق اعظم بات کرے، سب سے پہلے میلاد کرنے والے صدیق اکبر۔ سبحان اللہ۔ کیسا میلاد کرے؟ میلاد میں کیا ہوتا؟ میلاد میں کیا ہوتا بیٹے؟ مال خرچ ہوتا۔ میلاد میں کیا ہوتا؟ مال خرچ ہوتا۔ پھر بیوی کو چھوڑ کے آ گیا، بچوں کو چھوڑ کے آ جاتا، مال خرچ کرتا، اس کے بعد کیا کرتا؟ دیکھ نہیں سکتا، تصور میں دیکھتا، دیکھ نہیں، آنکھوں سے نہیں دیکھتا، دل کی آنکھوں سے دیکھتا، بس اتنا ہی کام۔ تو میلاد کرنے والے کون؟ حضور۔ اب صدیق اکبر کی میلاد سنو، کیا بات ہے، ارے بیٹے اللہ کی شان کے موافق اللہ میلاد کیا۔ نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ بولے گا کیا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ اپنے شان کا جائے کے موافق میلاد کیا۔ حضور کھڑ کے کیا بولیں گے؟ نعرہ رسالت یا رسول اللہ یا رسول اللہ، حضور پکاریں گے، حضور میلاد کرتے ہیں، انا سید ولد آدم، یہ میلاد کا طریقہ، حضور کی میلاد کرتے ہیں۔ ہم کر کے بولیں گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ انظر حالنا یا نبی اللہ فداک ابی و امی یا رسول، یہ ہم پکاریں گے، رسول اللہ خود یا رسول اللہ رسول اللہ پکار لیں گے۔ اللہ سمجھو رے با، سبحان اللہ، یا رسول اللہ پکارنا امتی کا کام، بے شک حضور کا کام۔ کیف حالک یا غلام، پوچھنا حضور کا کام۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہ یا رسول اللہ یا نعرے لگائے گا کیا؟ اچھا بہت سی باتیں ہیں۔ اب صدیق اکبر کی میلاد منانے کا طریقہ، صدیق اکبر کہتے ہیں سنو میں کس طرح میلاد کرتا ہوں۔ النظر الی وجہ رسول اللہ، حضور کو تکتے رہنا، یہ میرے میلاد منانے کا طریقہ۔ حضور کو دیکھ، حضور کو دیکھتے رہنا، یہ میلاد منانے کا طریقہ ہے صدیقی۔ اس کے بعد بس اتنا ہی کیا یا صدیق؟ آپ نے فرمایا نہیں میں صدیق اکبر ہوں، میرا کام بہت بڑا ہے، سب کو میرے پیچھے آنا پڑے گا، پورے صحابہ کو میرے پیچھے رہنا پڑے گا، جزوی فضیلت میں سب دوسرے آگے ہوں گے، کلی فضیلت میری ہے۔ مولا علی کا مقام سر آنکھوں پر، میں ان کی پیشانی چوموں گا، مگر کلی فضیلت مجھے ملی ہے۔ میں میلاد منانے والا، سب سے پہلے میلاد منانے، بے مثال میلاد منانے والا۔ میں نے پوچھا یا صدیق آپ کے میلاد کا طریقہ بتائیے۔ صدیق نے کہا النظر الی وجہ رسول اللہ، رسول اللہ کے کو دیکھتے رہنا بس۔ اور اس کے بعد اللہ وَإِنفَاقُ مَالِي عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، میں تجارت کرنا، کمانا، رسول کے نالین پر وارتے رہنا، رسول پر قربان کرنا۔ اب کیا کرتے ہیں با؟ لیٹنگ لگائے، پیسہ لگانا، اچھا بہت سی باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں، غصہ آتا کیا تجھے؟
آتا ہے اس سے میں دیکھتا نا. ہاں نہیں غصہ نہیں کرنا. کیا کہہ رہا تھا؟ وَإِنْفَاقُ مَالِي عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ أَوْ أَنْ يَكُونَ ابْنَتِي تَحْتَ رَسُولِ اللَّهِ. میری اولاد کو رسول کے نالین میں رکھنا. یہ رسول اللہ غیر صدیق اکبر کی میلاد منانے کا طریقہ. سبحان اللہ. تو بندگان خدا میلاد ازلی ہے. میلاد منانا خدا کی سنت ہے. میلاد منانا 1,24,000 انبیاء کی سنت ہے. میلاد منانا محمد رسول اللہ کی سنت ہے. میلاد منانا صحابہ کی سنت ہے. حضور نے فرمایا اصحابی النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. میرے صحابہ ستاروں کے معنی کسی ایک صحابی کو پکڑ لے کامیاب ہو جائے گا. بس ہم تمام صحابہ کے ماننے والے. ایک کو پکڑ کے دوسروں کو چھوڑنا نہیں. ایک کو پکڑ لیا دوسرے کو چھوڑا تو ایک بھی ہاتھ سے نکل گیا. مولا علی کو پکڑ لیا فاروق اعظم کو چھوڑ دیا. مولا علی بولتے گیٹ آؤٹ نان سینس لیٹ اٹ رانگ. یہ سب لنک علی کی لنک عثمان سے, عثمان غنی کی لنک فاروق اعظم سے, فاروق اعظم کی لنک صدیق اکبر سے, صدیق اکبر محمد رسول اللہ سے مل کے کہ پورے صحابہ ایک. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر حضور سے محبت ہے تو ہر صحابی سے محبت کرے گا. حضور سے محبت ہے تمام صحابہ سے پیار کرے گا. حضور سے محبت ہے تو میلاد منائے گا. حضور سے محبت ہے تو نماز سے محبت کرے گا. حضور سے محبت ہے تو داڑھی سے محبت کرے گا. حضور سے محبت ہے تو سیدوں سے محبت کرے گا. حضور سے محبت ہے تو حسین کے مہینے میں حسین حسین پکارے گا. حضور سے محبت ہے تو محرم میں حسین حسین کے نعرے لگاتا رہے گا. حضور سے محبت ہے تو خاک مدینہ سے محبت کرے گا. حضور سے محبت ہے تو مدینے کے گلی کے کتوں سے پیار کرے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سلام مصطفی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند. اس دل افروز شان تیرا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام. شمع بس میں ہدایت تیرا کو سلام. عرش کا فرش ہے جس کی زیر نگی. عرش کا فرش ہے جس کی زیر نگی. اس کی قاہر ریاست تیرا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام. شمع بس میں ہدایت تیرا کو سلام. ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ رکھی. میرا ہی رحمت میں دعویٰ رکھی. شاہ کی ساری امت تیرا کو سلام مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام. شمع بس میں ہدایت تیرا کو سلام. جس خدمت کے قدسی کہیں مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں مصطفیٰ جانے رحمت تیرا کو سلام. شمع بس میں
عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله صلى الله تعالى عليه وسلم. حضرت تشریف رکھتے ہیں، حضرت دعا فرمائیں. فاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل نہیں تھوڑا جھک گیا ہے، سجدہ کرتا ہے. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أوصل ثواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله وبأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا حبيبنا شفيعنا مولانا سيدنا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء. ثم إلى أرواح آباء النبي صلى الله عليه وسلم وأمهات النبي صلى الله عليه وسلم وأولاد النبي وأزواج النبي وجميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، خصوصا إلى روح سيدنا علي كرم الله وجهه. ثم إلى روح سيدتنا فاطمة الزهراء. ثم إلى روح سيدنا إمام الحسن أمير المؤمنين سيدنا إمام الحسين عليه السلام. ثم إلى أرواح جميع شهداء كربلاء رضوان الله تعالى، خصوصا إلى روح سیدنا محبوب سبحانی معشوق ربانی میرا محی الدین الشیخ عبد القادر جیلانی غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ. ثم إلى روح خواجہ معین الدین العجمیری غریب نواز. ثم إلى روح سیدنا جمیع اولیائک و جمیع مشائخ السلاسل، خصوصا إلى روح پیر غوثی شاہ پیر نوری شاہ رحمہ. ثم إلى روح عارف الدین جیلانی مرید الدین جیلانی رضیہ سلطان صدیقہ کشور، خصوصاً إلى روح ابی السید شاہ محمد عمر عامر کلیمی امی سیدہ ممتاز بیگم پاماز شہناز بیگم اختر کوثر حمیدہ خانم قیوم شاہ سید احمد صاحب شہناز. ثم إلى روح حسن مولا شیخ علی شاہ. ثم إلى روح ذاکر علی شاہ شاہل. ثم إلى روح یا شیخ. ثم إلى روح ناگئی سلطان صاحب. ثم إلى روح ساراما. ثم إلى روح قاسم ظہوری. ثم إلى روح سید محبوب صاحب. ثم إلى روح تجمل ولی المعز. ثم إلى روح مشتری بیگم. ثم إلى أرواح. ثم إلى روح حبیبہ خاتون. اللهم اغفر لها وارحمها وكفر عنها سيئاتها ادخلها في جنات الفردوس انك على كل شيء قدير. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جد بلطفك يا الهي من له زاد خليل مفلس بالصدق ياتي عند بابك يا جليل. ذنبه ذنب عظيم فاغفر الذنب العظيم انه شخص غريب مذنب عبد ذليل. اے خالق ہر بلند و پستی، اے خالق ہر بلند و پستی، شش چیز عطا بکن ز ہستی. ایمان و امان و تندرستی، ایمان و امان و تندرستی، علم و عمل و فراغ دستی. الہی بحق بنی فاطمہ کہ برقول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول. اللہم ربنا اشفی عقی، اللہم اشفیہ شفاء کاملا عاجلا مستمرا. اللہم طول حیاتہ وانفعنا بطول حیاتہ. اللہم طول اعمارنا واعمار آبائنا واعمار امہاتنا واعمار اولادنا. اللہم طول آمین بولو. اللہم طول اعمار اولادنا. اللہم طول اعمار ازواجنا. اللہم طول
اعمار احبائنا اللهم طول اعمار ازواجهم واولادهم ربنا واحفظنا واحفظهم من جميع الامراض والآفات والمصیبات والبلیات اللهم فسهل یا الہی کل صعب بحرمت سید الابرار سہل الہی انت فی حالی محول فبدل ذلتی بالعز بدل الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی ہٹاؤ عامر کلیم